أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ جہاد فی سبیل اللہ کے حوالہ سے مختلف فضائل و مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ سر انجام دینے والوں مجاہدین فی سبیل اللہ کے رستے میں لڑنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ جو ایمان والے اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں ان کی دوسرے ان لوگوں پر فضیلت ہے جو بغیر عذر کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ ان دونوں طبقات میں کوئی برابری نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک طبقہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلتا ہے، گھر بار بیوی بچے کام کاج چھوڑتا ہے، جان ہتھیلی پر رکھتا ہے، دشمن کے خلاف نبرد آزما ہوتا ہے، اور دوسرا گھر میں بیٹھا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہے، اپنے کام کاج میں مشغول ہے، تو نتیجتاً اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے مجاہدین فی سبیل اللہ کو گھر بیٹھنے والوں پر فضیلت حاصل ہے، درجہ حاصل ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لغدوة او روحة فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ کے رستہ میں ایک صبح یا ایک شام لگانا دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں نفع والی خیر والی ہیں، سب سے بہتر اللہ کے رستے میں ایک صبح یا شام لگانا ہے۔ تو جو لوگ مجاہدین فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے رستے میں نکلتے ہیں، انہیں گھر بیٹھنے والوں پر فضیلت ہوگی، ظاہر سی بات ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ البتہ ایمان والا ہے، اعمال والا ہے، تو اللہ ایمان اور اعمال والوں کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کرتے ہیں۔ چاہے ایمان و اعمال والا مجاہد فی سبیل اللہ ہو یا گھر میں بیٹھا ہوا ہو، ایمان و اعمال پر قائم ہے تو اللہ کی طرف سے حسنہ، خیر، بھلائی کا اس کے ساتھ وعدہ ہے۔ باقی رہی برتری اور فضیلت تو وہ تو بہرحال مجاہدین فی سبیل اللہ کو حاصل ہے، البتہ اللہ کی طرف سے جزا اور نیکی دونوں کے لیے ہے۔ یہیں سے ایک مسئلے کی وضاحت بھی ہو گئی کہ بعض دفعہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں
सब का जिहाद के लिए निकलना जरूरी नहीं होता। आम हालात होते हैं, उसके अंदर जिहाद फर्ज किफाया होता है। बाज लोग जिहाद के लिए निकल पड़े, बाकी जो लोग घर के अंदर मौजूद हैं उनके ऊपर कोई हरज नहीं और कोई मलामत नहीं। फजीलत बहरहाल मुजाहिदीन को घर बैठने वालों पर हासिल है। फज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन अजरन अज़ीमा। अलबत्ता कोई ऐसा मौका है कि बाज का निकलना नाकाफी है और मशवरा से अरबाब इख्तियार ने तय किया और सबको निकलने का कहा, तो ऐसी सूरत में जो लोग बीमार हैं, माजूर हैं, बूढ़े बच्चे हैं, औरतें हैं, इनके अलावा जिन्हें अल्लाह के रास्ते में निकलने लड़ने की इस्तिताअत है, सब के लिए निकलना जरूरी हो जाएगा, फर्ज ऐन हो जाएगा। अल्लाह जल्ल शानुहु की तरफ से जिहाद फी सबीलिल्लाह के करने वालों के लिए बड़े फजाइल हैं, बड़े वादे हैं। इरशाद फरमाया, दरजातिम मिन्हु व मगफिरतम व रहमा। अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले अल्लाह अपनी जनाब से उन्हें दरजात से नवाजते हैं, बुलंद मर्तबे अता करते हैं। और अगर बतकाज़े बशरियत कोई कोताही हो जाए तो अल्लाह रहम वाला मामला फरमाते हैं, मगफिरत फरमाते हैं। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा। अल्लाह बख्शने वाले भी हैं, रहम फरमाने वाले भी हैं। बंदा अल्लाह के हुक्म का पाबंद रहे, अल्लाह बंदे के आमाल पर उसे दर्जात देते हैं और कोताहियों से दरगुजर फरमाते हैं। शर्त यह है कि दिलो जान से अल्लाह के हुक्म का पाबंद रहे। अल्लाह समझ दें, अमल की तौफीक बख्शे।